الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. نہایت مختصر اللہ عز و جل کی شان میں ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و متشم، الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور پچھلے جمعے جہاں ذکر ہم نے چھوڑا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے، یعنی پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہوئے شفاعت صغریٰ پر کچھ کلام کیا تھا، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس کو مختصر طور پر مکمل کرتے ہوئے شفاعت عظمیٰ، شفاعت اعلیٰ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خاص کر عشرائے امام عشق و محبت تاجدار بریلی امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کا عشرہ ہے. 25 سفر کو آپ کا یوم منایا جا رہا ہے دنیا عالم میں، تو انشاءاللہ ہم بھی شامل ہوں گے. تو آج کوشش کریں گے کہ آج کے بیان میں زیادہ تر اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے اور اعلیٰ حضرت نے جو حدیث ہدایت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا اپنی کتابوں میں اور کلام میں، اس کو جوڑیں گے تاکہ اپنے امام کو
انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کر سکیں اس عرس کے موقع پہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح سے ہم نے شفاعت عظمیٰ پر گفتگو کی، اب شفاعت اعلیٰ، شفاعت اولیٰ، شفاعت عظمیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب، امید، یقین، آپ کو ہم یعنی آپ کا رب مقام محمود کے مقام پر فائز فرمائے گا، اس مقام پر فائز فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیں تو پھر ایک آدھ نقطہ قرآن کی رموز سے، اور پھر حضور علیہ السلام کا روز حشر میں معاملہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، مقام محمود بے شمار محدثین، مفسرین اور محدثین، مفسرون میں تفسیر ابن عباس، تفسیر بغوی، خازن، جلالین، تفسیر جلالین جلال الدین سیوطی، اور تفسیر مظہری ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت الرضوان، یہ جتنے مختصر سے نام، لیکن کئی محدث، جس میں بخاری، نسائی، جامع ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، مستدرک کے امام، اور لیتے لیتے آپ اشرۃ العلومات تک، شیخ عبد المحقق دہلوی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی تک پہنچیں، تو لاتعداد، کوئی گنتی نہیں کہ یہاں میں صرف چند ہی آپ کو حوالے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ان سب نے کلام کیا مقام محمود پر، سب نے چند باتیں کی، ایک یا دو یا تین، کسی نے دو، کہ مقام محمود کیا ہے۔ متفق یہ ہے ایک بات جس پر سب کا اتفاق ہے کہ مقام محمود ایک ایسی جگہ ہے بلند و بالا جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی بظاہر کہہ لیں آپ، یا نشست یا ممبر رکھا جائے گا سیدھی طرف حشر میں، اور وہ ٹاپ پر ہوگی، سارے نیچے ہوں گے، سرکار علیہ السلام کی وہ نشست سب سے ٹاپ پر ہوگی۔ یہ عزت دینی ہے اللہ کو، یہ مقام اللہ نے فرمانا ان قریب عطا فرمائیں گے، تو یہ وہ مقام۔ اور محدثوں نے پھر کلام کیا کہ یہ مقام ہے کیا؟ دراصل یہ مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت عظمیٰ، شفاعت اعلیٰ، شفاعت اعلیٰ کا مقام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود کی تشریح کرتے ہوئے بے شمار محدثین فرماتے ہیں، اور محدثین امام جوزی بھی اس میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مقام محمود دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اولیٰ کا منصب ہے۔ اب شفاعت تو سرکار علیہ السلام لاتعداد کریں گے حشر میں، یا یوں کہہ لو گناہ گار چلتے پھرتے ہوں گے، آپ سنیں گے کچھ تو ان کی شفاعتیں کریں گے، میزان پر شفاعت کریں گے، حوض کوثر پر معاملہ ہوگا، اور پل صراط پر معاملہ ہوگا۔ لیکن یہ کون سی شفاعت اولیٰ ہے جہاں اللہ رب العالمین مقام محمود ان کو وہ عطا فرما رہا ہے، وہ شفاعت؟ وہ سمجھیے کہ محدثین فرماتے ہیں یہ وہ شفاعت ہے کہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین اذن عطا فرمائے گا کہ اے محبوب ارفع راسی کا، چہرہ اٹھائیے سجدے سے اور جہنم میں جائیے، جس پر ہاتھ رکھیں جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ یہ ہے شفاعت عظمیٰ اعلیٰ، یہ مقام ہے، مقام جسے محدثوں نے فرمایا یہ مقام سرکار کا۔ اور حضور علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مقام شفاعت مجھے عطا کیا، دنیا میں کسی عالم میں کسی کو بھی نہیں، کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا جو مجھے عطا کیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو میں نے مختصر آپ کے سامنے مقام محمود کی اور بھی بہت ساری تشریح ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا اسی موضوع پہ نہیں ہے بیان، آگے بھی چلنا ہے۔ آئیے ایک قرآن کے رموز سے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ مختصر ایک ہی بات کروں گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے عسا، عسا، ٹھیک ہے، پہلا لفظ آیا عسا ان یبعثک، نا، ان قریب، بے شک، یا اس کو کہہ لیں یقین، امید، پر امید رہیں، ان قریب رہیں، ان قریب اور یقین کے ساتھ۔ دراصل جو علماء آپ لوگوں سے ہم سے
بعض لوگ کتابوں میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر ایسے نہیں کر سکتے. کوئی عام بندہ یا کوئی عربی سیکھنے والا یا عربی جاننے والا، جیسے میں انگلش جانتا ہوں، کمنگ، گوئنگ، آؤٹ، سٹ ڈاؤن، اپ، تو چلو میں بھائی انگلش بول کے انگلش لکھنا بھی شروع کر دوں، کتاب بھی لکھ دی میں نے انگلش میں، تو ٹھیک ہے بھائی، جملے تو وہی لکھے ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے نا، اللہ اکبر، اس کو سمجھنا، اس کا فہم ذہن میں رکھنا، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ترجمہ وہ پڑھو جو اعلیٰ ہو. اسی لیے الحمدللہ میں کیا سب کیا کنز الایمان شریف ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں رکھو، بس ضرورت نہیں دوسرے کی، اس پر سب کی تائید ہے کہ اس سے اچھا تو کوئی نہیں ہے. جب اس سے اچھا کوئی نہیں سب کہتے ہیں اپنے پرائے غیر، تو پھر یہی کیوں نہ رکھیں؟ انہیں اپنے بارے میں جتنی آپ نے دیکھا کتنے شک ہیں. تو کیا ہے قرآن؟ آپ سنیے کیوں قرآن پاک میں آیا عصا. غور سے توجہ سنیے گا. عصا کے معنی ہے شک کرنا. اگر میں عام آدمی کو بولوں، اگر عام آدمی ہونا، یا قرآن پاک میں اللہ فرمایا ہے آسان ناس، اے لوگ تیرے پہ شک ہے، تو شک والی بات ہوگی. فلانے پہ جملہ اگر عصا کہا جائے گا تو شک کہا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب اللہ اور رسول کے بارے میں عصا آئے گا تو شک نہیں ہوگا، وہ یقین ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، ان قریب ہوگا، پر امید ہوگا. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے عصا. اب آپ بتائیے ترجمہ کرنے والا میرے جیسا انگلش پڑھنے والا تو وہ یہ کہے گا نا کمنگ، آنا. عصا مانے شک، نعوذ باللہ. تو پھر آپ سب بہکیں گے، وہ بھکائے گا کہ دیکھو یہ عربی ہے، یہ ترجمہ ہے، پڑھو لغت میں. تو میری بات آپ سمجھے؟ ابھی بھی نہیں آئی سمجھ میں؟ سنو ایک اور سناؤں، ایک اور تھوڑی سی جھلک دکھا دوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا حریص بالمؤمنین علیکم رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول. بڑی توبہ، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے نا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ محبوب تمہارے لیے کتنا محبت کرنے والا ہے، تمہارے جانوں کے قریب ہے، تمہارے ہر دکھ درد کو جاننے والا ہے. کیا فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص کے معنی کیا ہے؟ لالچ، ہرس. ہرس نکلا حریص ہے نا. ہرس کے معنی کیا ہے؟ لالچ، گریڈی. آئی تھنک گریڈی نا. گریڈی اور لالچ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. علماء صوفیہ کے نزدیک کسی انسان میں یہ ہو تو یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے. کوئی لالچی بندہ کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا حریص. توجہ کی میں نے بات، میں نے کیا کہا تھا پہلے کہ اللہ اور رسول کے لیے جب جملہ آئے گا تو اس کے معنی الگ ہوں گے. یہاں حریص کے معنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواہش مند اپنی امت کا. اے میرا محبوب جو ہے نا خواہش مند ہے اپنی امت کا کہ یہ فلاح پا جائیں، یہ اچھے ہو جائیں، یہ پیارے ہو جائیں، اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان اقدس ہے. میرے دوستوں صرف ہلکی سی میں نے جھلک بتائی آپ کو، موضوع نہیں تو لیکن پھر بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی قرآن پاک میں کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی لوگ آرام سے تفسیر بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی علم حاصل کرے. اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ اپنی حیات پاک میں غمزدہ ہوئے تو اپنی امت کے لیے. ہر موقع پر، ہر پہلو پر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت صفیہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھوپھی، کہ حضور کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام سجدے میں گر گئے. میں قریب گئی تو مجھے آواز آئی کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. پیدا ہوئے، اللہ اکبر، پیدا ہوئے تو امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر معراج پر دیکھیں آپ، پھر سجدوں میں، نمازوں میں آپ نے کئی حدیثیں سنی ہوں گی، وہ وقت نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کو قبر انور پر اتارا وفات کے بعد، وصال کے بعد. میرے ایک اور صحابی بھی راوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اتارنے کے ساتھ حضور کے چہرے میں مبارک کا دیدار کر لیں. بظاہر آخر دفعہ بظاہر انہوں نے سوچا، میں نے جیسے جھکا تو لب ہل رہے تھے. حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں لب ہل رہے تھے، میں تھوڑا قریب گیا تو مجھے آواز آئی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ کتنا روئے، کتنا معاملہ امت کے لیے اپنی حیات طیبہ میں ہر جگہ پر کیا. معراج ہو یا یہ معاملہ ہو یا وہ معاملہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے ایک روایت سنتے ہیں نا، پھر اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. بڑی خوبصورت روایت ہے اور متفقہ علیہ جو بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو حوالے بھی دے دیے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا سرکار علیہ السلام بڑے رحمت میں اور خوش ہیں.
ہوتا نا بندہ بڑے رحمت میں خوش ہے، خوش باتیں کر رہے تھے، میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. بولا ہاں حمیرہ، پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ بولو. بولے یا رسول اللہ آج ایک ریکویسٹ، ایک التجا ہے آپ سے، ایک درخواست، میری درخواست پوری فرما دیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بولو عائشہ صدیقہ کی بیٹی بولو. بولے یا رسول اللہ آج بس آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مغفرت کر دے، میری شفاعت کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. بس آج آپ دعا کر دیں، اور آپ کی دعا تو پھر دعا. حضور علیہ السلام مسکرائے، بولا اچھا. آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر دعا کی ان کے لیے. دعا کے بعد ایسے ہاتھ پھیرا تو حضرت ام المومنین اتنا خوش ہوئی اس دعا کے بعد کہ لوٹ پوٹ ہو گئی. حدیث میں آتا ہے لوٹ پوٹ، سمجھتے ہیں نا، چہرہ لال خوشی کے مارے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا عائشہ، تجھے یہ کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ جو آپ نے دعا مانگی نا، مجھے پتا ہے آپ کی دعا حق ہے، قبول ہو گئی آپ کی دعا. میں آپ کی دعا کی وجہ سے اتنا خوش ہوں آج کہ میری خوشی سے بے حال ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نے آج اپنے لیے دعا مانگی نا، میں تو یہ 5 نمازوں میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، یہ نبی، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، میں یہ کیسے جان لوں کہ حشر میں وہ مجھے بھول جائے گا؟ نیور. میرے دوستو بزرگوں کبھی نہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے ہر معاملے. میں نے آپ کو بتا دیا شروع کے اندر ساری چیزیں پہلے بھی. میرے دوستوں بزرگوں آئیے ایک روایت سنتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ ہے اور یہ بڑی پیاری روایت ہے، سننے کے قابل ہے. حضور علیہ السلام کہاں ملیں گے حشر میں، ہے نا؟ ویئر از، کہاں ہیں حضور علیہ السلام حشر میں؟ ہم تو ہے نا، ہمارا حال تو خیر برا ہی ہوگا. ہم کیا بڑے بڑے، ارے ہم کو بھی چھوڑو، یہ تو سوال صحابہ نے فرمایا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی حشر کی افراتفری، پریشانی، اور یہ فرمایا کہ اتنا خطرناک دن ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن، اور سورج سوا نیزے پہ، پسینوں سے سربشور، کسی کا گلے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا کاندھے تک، کسی کا گھٹنے تک، اور مارے حبش کے پریشانی کے جیسا آپ کو سمجھے، سب کے سب پوری خلق پریشان ہوں گی. تو یا رسول اللہ اس رش کے عالم میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے انس تو جانتا ہے میں کہاں ہوں گا؟ میں سب سے پہلے تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو صراط، پل صراط پر ڈھونڈنا، میں پل صراط پر وہاں موجود ہوں گا. ٹھیک ہے، پل صراط تو آپ کو معلوم ہے کیسی ہے. وہ پل کوئی لکڑی کا، لوہے کا، یا ہمارے جیسے پلوں جیسا پل نہیں ہوگا، صرف باریک تار ہوگا اور اتنا تیز ہوگا کہ پیر رکھا نہیں اور آپ کے قدم کٹے نہیں اور آپ نیچے گئے نہیں. اگر آپ گناہ گار ہوئے، آپ بے عمل ہوئے، سمجھ رہے نا، آپ کا معاملہ غلط ہوا تو آپ سیدھے نیچے گڈھا ہوگا، نیچے جہنم کا، وہیں سیدھے چلے جائیں گے. زیادہ ضرورت نہیں. میرے سرکار علیہ السلام، اب امام اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے نا، تو سنو. امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اہل سنت کے امام شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمت الرضوان کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو آپ کیا فرماتے ہیں. بولے سرکار علیہ السلام سے جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انس تو فکر نہ کر، میں وہیں کھڑا ہوں گا اور جو پل سے گزر رہے ہوں گے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا، رب سلم یا میرے رب، یا رب سلم میرے یا رب، اس کو سلامتی دے، اس کو سلامتی دے، سلامتی دے. آہا. امام فرماتے ہیں جب میرے آقا نے یہ فرما دیا تو پھر کیا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. آئے ہائے، دیکھو نا یار، آپ جملہ سنو، وجد، جملہ سنو، وجد. وجد کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، ہلنا جلنا. اور وہ پل باریک برابر ہے، آپ چلتے ہو، کبھی چل کے دیکھو رسی کے اوپر، ذرا ہل کے دکھاؤ، اس میں کوئی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آدمی ایسا اسٹریٹ جاتا ہے، چلنا ہوتا ہے نا. لیکن یہاں تو فرما رہے آپ فکر ہی نہیں ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنا ایڈریس پہلا مختصر یہ کہ پہلا یہ، اور دوسرا فرمایا اگر تجھے وہاں نہ ملوں تو میں تجھے
میزان پر ملوں گا جہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے دوستوں، حساب و کتاب کیسا ہوگا آپ اور میں جان سکیں گے کہ حساب و کتاب کیسا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ حضور وہاں بھی شفاعت کریں گے، وہاں بھی مدد کریں گے، وہاں بھی اللہ کی عطا سے ہماری مددیں کریں گے۔ کیسے؟ ایک حدیث سن لیجئے اس پر، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے آپ، اللہ اکبر۔ اس حدیث ہے بڑی خوبصورت، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تقریباً حدیثوں میں نے کہا تھا امام اہل سنت سے میں نے بیان کر رہا ہوں، میں ان کے قلم سے، تو آپ سمجھ لیجئے کیا بات ہے۔ تو وہ حدیث کیوں اچھی، میں نے کہا کیوں مشہور ہے، کہ اس حدیث کو کہتے ہیں پرچی والی حدیث۔ عربی نیم الگ، لیکن وہ عربی میں دوسرا نام ہے، لیکن جب ہم اردو کرتے ہیں تو پرچی، حدیث ہے پرچی۔ حدیث ہے پرچی کیا ہے؟ حدیث ہے پرچی کیا ہے؟ پڑھیے نا درود پاک محبت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ یار کیوں پڑھایا میں نے، اب آپ کو پتہ چلے گا۔ جس نے نہیں پڑھا نا وہ نقصان میں رہے گا، سچ بتا رہا ہوں۔ یہ جو روایت سنائی نا، اسی لیے میں نے کہا نا، میں نے تو ریکویسٹ کر دی، میں نے تو آپ کا سامان کر دیا، میں نے آپ کا سامان کر دیا۔ میں نے بولا کل میں حشر میں بچ سکتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے، یا رسول اللہ میں نے امت کو بتایا تھا اس وقت کر لو، کیونکہ یہ حدیث اسی طرح ہے۔ اب کسی نے نہیں پڑھا، میرا کوئی قصور نہیں، جس نے پڑھا اس کا بیڑا پار۔ امید رکھے، امید تو رکھنا ہے نا۔ درود پاک تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، لاکھوں پڑھتے ہیں، کروڑوں پڑھتے ہیں، کوئی درود پاک ہوتا ہے ایسا؟ اللہ، یہ درود پاک اسی لیے میں نے پڑھایا کہ یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث سنا رہا ہوں تو آپ سمجھیں گے حدیث میں ہے کیا، جو خاص پرچی میزان پر ایک آدمی کا عمل آئے گا، یہی میزان پر مثال گناہ بڑھ گئے، نیکی نہیں ہے، کم ہے، آرڈر ہوگا چیدہ جہنم میں۔ اب یہاں بہت سارے راوی ہیں، اس کے بہت سارے راوی ہیں، کسی نے مختصر کہا، کس نے تفصیل۔ اس میں ایک راوی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، تو وہ پکاریں گے یا بنیا یا محمدہ یا محمدہ، دیکھ تیرے بندے کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، تیرے امتی کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچیں گے لپک کر، فرشتوں کو کہیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ ان کا بھی نامہ اعمال پر پورا معاملہ ہو گیا، گناہ زیادہ تھے نیکی کم، جہنم کا حقدار ہو گیا۔ بولے نہیں، دوبارہ لے جاؤ، دوبارہ میزان پر لے جاؤ، سنو، دوبارہ میزان پر لے جاؤ۔ وہ حیران ہوں گے فرشتے، یا اللہ یہ تو تیرے حکم سے ہم نے کیا، یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا تم لوگ آج جو محمد کہتا ہے نا، جو میرا محبوب کہتا ہے نا، آج اس کا دن ہے، جو یہ کہتا ہے وہی کرو۔ اب اس کو دوبارہ میزان پر لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے، سنو جس نے درود پڑھا، ابھی امید رکھنا، میں یہ کہتا ہوں امید رکھیں، آپ درود دل سے پڑھا یا جیسے بھی پڑھا، وہ پرچی لے کر حضور علیہ السلام اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ خالی پرچی چھوٹی سی، یار آئے ہے کیا پرچی کا وزن اور کیا نیکی، وہ نیکی کا پلڑا ہائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا دیکھ لو بھائی فرشتوں، اللہ فرمائے گا دیکھ لیا فرشتوں، اب کہاں جائے گا یہ؟ یا اللہ اب تو یہ جنت میں جائے گا، لے جاؤ اس کو جنت کے اندر۔ آئے ہے، اب وہ بندہ جو ہے جنت میں جا رہا ہے، اس کو تو پتا ہے، مجھے تو پتا ہے میرے پاس کتنی نیکی تھی، یہ کون سی پرچی ہے مجھے تو نہیں معلوم۔ پرچی تو یہاں چلتی ہے دنیا میں، سب کی سفارش ہے، یہ وہاں کون سی پرچی چل گئی؟ اللہ اکبر۔ یہ سرکار علیہ السلام کو دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سمجھا، یا رسول اللہ میں نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، اور آپ ہیں کون؟ پہلا تو سوال حدیث میں یہ آیا کہ آپ ہیں کون؟ ظاہر ہے اس وقت تو بندہ، تو سرکار علیہ السلام فرمائیں گے تو بھول گیا نا ہم کو۔ اے ہے، جملہ کیا ہے؟ تو بھول گیا نا، ہم تجھے نہ بھولے، تو ہمارا امتی تھا، ہم نہ بھولے۔ پھر فرمایا میں تیرا نبی ہوں، اللہ اکبر، قدموں میں گر جائے گا۔ بولے یا رسول اللہ بہت اچھا، آپ تو ہمارے نبی ہیں، لیکن یہ کیا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بچایا؟ بولے ایک دن، اس میں بہت ساری حدیثیں، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، درود سلام پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے وہ سنبھال کے اس کا رکھا، اور کل ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں نا، ہر نہیں ایسا درود پاک اللہ جو سرکار تک پہنچ جائے۔ درود کی بھی کوالٹی ہے نا، پڑھنے کی بھی۔ آپ میں نے بولا درود پڑھ لو، السلام علیکم، پڑھ لیا آپ نے، او ہو، ایک تو آدمی دل سے پڑھتا اور ایک پڑھتا رو کے۔ اب جو محدث نے بیان کیا وہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں امام قاضی عیاض مالکی رحم اللہ، اور بہت سارے محدث ہیں، میں نام کیا دوں، وہ کہتے ہیں کہ تو ایک دن کسی درس میں گیا، وہاں مبلغ جو ہے، عالم جو ہے، درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا، اور تو نے کبھی نہیں سنی تھی، کہا پڑھا درود، تو نے درود پڑھا، تجھے مزہ آیا۔ پہلی دفعہ تو جاتا نہیں تھا محفل میں، لیکن جب گھر گیا تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب مشکل ہو، کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی،
آقا تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھو، صلی علی نبی۔ یہ بات تو طے ہے کہ کسی کو نصیحت کی جائے تو ساؤنڈ تیز ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، سبحان اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے، ایک دن تو رات کو بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا، تجھے اس مبلغ کی بات یاد آ گئی اور تو رویا اور دل ہی دل میں درود پڑھتا رہا۔ یا محدث نے ایک توجہ دی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ویسے نہیں پڑھتے تو زبان سے پڑھتے، وہ دل دل میں پڑھتا تھا، وہ میں نے سنا، کیونکہ تو رو رہا تھا نا، مجھے پکار رہا تھا مدد کے لیے، تو آ گیا تھا حقیقت میں، اور تو جینین تھا، تو چاہتا تھا کہ درود کے صدقے میرا بیڑا پار ہو، وہ درود میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ اب دیکھو قلم بڑی طویل ہو جاتی ہے بات، مختصر سی بات ہے، لیکن مجھے اب نقطے آتے رہتے ہیں سامنے، تو دیکھیں وہ محدث کیا فرماتے ہیں حاشیے میں کہ ویسے آپ درود پڑھیں گے نا، باقی سب نے درود لکھا ہے پڑھنے کا، کوئی بات نہیں، انہوں نے ایک اپنی توجہ دی ہے، الحمدللہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جب تم درود پڑھتے ہو فرشتے لکھ لیتے ہیں نا بھائی، نیکی لکھ لیے، پلڑے پہ آ گئے ہوں گے۔ سو توجہ رکھنا، کیا بہترین تحقیق ہے دیکھو محدث کی، بھائی پلڑے پہ آ گئے، اب نبی علیہ السلام نے کون سی پرچی نکالی، سمجھ رہے نا، اب کون سی پرچی، پلڑے پہ سائے آ گئے، اب ایکسٹرا کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو دل میں پڑا ہے نا وہ فرشتے نہیں لکھتے، جب تمہاری برائیاں تمہارے دل میں نہیں لکھتا کوئی، کتنی برائیاں دل میں سوچتے ہو نماز میں ادھر ادھر وسوسے، فرشتے نہیں لکھتے نا، تو دل میں جو درود پڑا تو دل کی بات کون جانتا ہے، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ دل میں کیا میرے لیے کر رہا ہے، بس وہ درود تیرا وہاں کام آ جائے گا، اور وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ایسا ہوتا جا تو رہا ہے، میرے بھی تم لوگ ملو گے کوئی بھی، اگر مجھے اللہ کرے میں ہی ہوں تو میں جا رہا ہوں اور آپ دیکھو گے حضرت آپ کو تو میں جانتا ہوں، بولا بھائی تجھے تو میں جانتا ہوں، تو کیسے عمل کرتا تھا، گیٹ پہ کھڑے ہوں گے سارے انتظار میں، ارے تو کہاں جا رہا ہے، ہم تو تجھے جانتے تو کتنا گناہگار تھا اور آج تو جنت میں جا رہا ہے، تو کہے گا کہ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے، اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا، اوہ اللہ اکبر، کہتے ہیں لاج رکھ لی کہ میرے اعمالوں کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا معاملہ، میزان، تو اتنا ہی کافی ہے، آگے چلنا ہے ہم کو انشاءاللہ، کچھ ہی منٹ باقی ہیں، اس لیے ڈرتا ہوں وہیں روکتا ہوں۔ اب آئیے حوض کوثر، حوض کوثر پہ ملوں گا، تیسرا کہاں ایڈریس بتایا سرکار نے، سن لو یار، یاد کر لو، وہاں میپ نہیں چلے گا، وہاں جی پی ایس نہیں چلے گا، سوچ رہے ہو کہ جیب میں جی پی ایس لے آئیں گے، تو یہاں یاد رکھنا پڑے گا، حوض کوثر پر سرکار ملیں گے، حضور کا عاشق ہی یاد کرے گا نا، دوسروں کو تھوڑی ایڈریس بتا رہے ہیں ہم، ان سے کیا ہمارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو نصیحت کی ہے، میرے امام کا جو حشرہ چل رہا سنو، میرے اعلیٰ حضرت نے تنقید نہیں کی، خدا گواہ ہے، اٹھا کے دیکھو، آپ نے کہا دیکھو میں یہ جو کہہ رہا ہوں تمہارا میرا جھگڑا نہیں ہے، تم بھی امتی ہو بظاہر لیکن تم بھٹک گئے ہو، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں آج تم یہ معاملہ دیکھ رہے ہو، حشر میں جب نقشہ دیکھو گے نا اس وقت تڑپو گے ہم نے کیا کیا دنیا میں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، یعنی کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا پھر کیا فائدہ، وہاں تو بھلے تڑپ، وہ دکھانا تو ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب کی عظمت تو دکھانی ہے، یہی آیات کریمہ ہے، آسان یب عسا کا ربو کا مقام محمودہ، یہی اس کی تشریح کے اندر میرے دوستوں کیا بھر دیا ہے، مفسروں نے کلام کر دیا۔ حضرت عبداللہ، دیر آر 3 ثلاثہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن مسعود بھی، انہوں نے بڑا کلام کیا ہے اس شفاعت کے اوپر، باقاعدہ ان کے روایتیں بے شمار موجود ہیں، میں ایک صرف حوالے دیتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے شفاعت پر اتنا کلام کیا میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے کہ ہمارا تو آسرا یہی ہے نا یار، امتی کا آسرا یہ، گناہ گاروں کا تو آسرا یہی ہے، سرکار کی شفاعت، اس کے بغیر کیسے معاملہ ہوگا۔
اب دیکھیں تیسرا ایڈریس حوض کوثر. حوض کوثر کیا ہے؟ 4 کونے ہوں گے. سن لو, یہ بھی آج کل جو معاملہ چل رہے ہیں وہ بھی سن لیں, صحیح حدیث ہے یہ. 4 کونے ہوں گے, چاروں کونے میں ایک کونے پہ حضرت ابوبکر صدیق, ایک کونے پہ حضرت عمر فاروق, ایک کونے پہ حضرت عثمان غنی, اور ایک کونے پہ مولا علی سرکار کے ساتھ. اب یہ 4 لوگ حوض کوثر پہ بظاہر موجود ہیں. اب تم ان میں سے کسی کے بھی مخالف ہو گے تو کیا منہ لے کر اس کی طرف جاؤ گے؟ شرم آنی چاہیے, ویسے ہی خیرت آنی چاہیے. ارے میں تو ان کی مخالف کرتا ہوں, وہاں کہاں جاؤں حوض کوثر؟ اور حوض کوثر کا پانی پیے بغیر جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں. سن لینا, ہاں بات یہ ہے, جنت میں پانی سرکار حوض کوثر کا دام جو ایک دفعہ پی لے گا وہ 50,000 برس تک پیاسا نہیں رہے گا. اس کے بارے میں جنت کی حوضوں میں سے ایک حوض جو باہر نکالی جائے گی اسپیشل. اب دیکھیں نا حوض کوثر پہ ہوگا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو یہ حوض کوثر, اس کی بڑی تفصیل ہے. اب آئیے, کچھ منٹ ہے لیکن حدیث اتنی طویل ہے کہ آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہے, اور یہ حدیث ہی بنیاد ہے. میں نے آپ کو پورے حوالے بتائے. بخاری 1118, بلکہ اس صفحے پہ بہت ساری حدیثیں ہیں امام بخاری لائے. اور باب توحید میں نے پچھلے ہفتے بتایا, باب توحید, باب الایمان مسلم شریف بے شمار حدیثیں, مشکات, ابن ماجہ, ترمذی شریف, مستدرک. میں آپ کا نام لیتا جاؤں تو آگے تک چلتا ہی چلتا جا رہا ہوں. اتنی اور اتنی مشہور, آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی مسلک, کوئی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا, اس لیے کہ مستند حدیث ہے نا. حدیث بھی آپ کو پتہ ہے, سب کو مشہور ہے. کیا ہوگا روز قیامت کا دن, یوم حشر کا دن؟ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتا چکا فی حد تک کہ کیسا دن ہوگا, کس قدر کٹھن ہوگا, کس قدر معاملات ہوں گے. ہر آدمی سایہ مانگے گا, پریشان ہوگا. 50,000 برس کا ایک دن, اور سورج بالکل قریب, وہ بھی سیدھا. بندے نہا رہے ہوں گے پسینے میں, ایسا معاملہ ہوگا, تڑپیں گے. وہ یہ چاہیں گے اس وقت کہ کسی طرح ہمارا حساب و کتاب ہو جائے, یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں جنت مل جائے. اللہ مفسرین فرماتے بس حساب ہو جائے, کہیں بھی جائیں یہاں سے جان چھوٹے, جو بھی ہو. ایسا معاملہ ہوگا, ہر ایک کا مخلوق پریشان. اب پریشانی میں کوئی کہے گا چلو نبیوں کے پاس چلتے ہیں, بڑی مشہور حدیث آ گئی نا, نبیوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں, اللہ سے سفارش کریں کہ وہ حساب و کتاب یا بخشش کا معاملہ کر دے. سب سے پہلے کس کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. یقینی طور پہ تصدیق ہو گئی کہ حدیث کتنی مستند ہے. باب ابو البشر کے پاس, باب صفی اللہ کے پاس, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سارے پہنچیں گے. یہی التجا. آدم علیہ السلام, اس وقت یہ معاملہ ہوگا حشر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے. میں نے ایک بات کی تھی جملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ آئے گا, اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس قدر جلالی نبی ہیں. پسینہ آئے گا تو وہ اپنا پسینہ بھی ہاتھ سے صاف نہیں کر سکیں گے. یہ معاملہ اللہ کے جلال کا ہوگا, کوئی کیسا نہیں. جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, آدم علیہ السلام انہیں دیکھ کر کہیں گے لست ہنالک اذهبوا الی غیری. لست ہنالک, میں اہل نہیں ہوں بھائی اس کا کہ میں اللہ سے بات کروں. آج اللہ جوش میں آگے اذهبوا الی غیری. دیکھو وہ آگے بڑھتے جائیں گے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی آگے جا, مثال دے رہا ہوں, بہت نبی ہیں, چند نام لیتے ہیں ہم. آگے گئے, آگے جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہنا لست ہنالکا, لست میں اس کا اہل نہیں ہوں, اذهبوا الی غیری, غیر کے پاس جا. لیکن آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے تو وہ بھی یہی لست ہنالکا, میں اس کا اہل نہیں ہوں, لیکن میں تمہیں ایڈریس بتاتا ہوں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. دیکھا آپ نے کیا فرمایا امام اہل سنت نے, کیا فرمایا, سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ خلیل و صفی مسیح و نجی, خلیل و صفی مسیح و صفی,
سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے. فرماتے ہیں کہ وہ اشارہ کریں گے تم مجھے میرے پاس کھڑے ہو. ارے وہ جو تمہارا شافع محشر سید المرسلین اللہ کا محبوب وہ تو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے محشر کے اندر گلیوں میں بازاروں میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ہے گناہگار. کہاں ہے میرے گناہگار؟ جاؤ ان کی طرف. اللہ اکبر. امتی و خلق سارا دوڑے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مفسر آتے ہیں اس طرح گناہگاروں کو ڈھونڈیں گے اس محشر کے اندر. محشر کا معاملہ آپ کو تھوڑا سی اور جھلک بھی دکھاؤں. محشر کا معاملہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ خود نکلے گی اور جو بندہ گناہگار ہوگا اللہ کا نافرمان ہوگا پکڑ پکڑ کے جہنم میں لے جائے گی آگ. حکم ہوگا اس کو. دیکھو آپ ایسا معاملہ ہوگا. فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے جا بھی اب پکڑو. جس طرح کتوں کو نہیں پکڑتے ہیں ایسا کتے جیسا حال ہوگا گناہگاروں. دیکھو یہ معاملہ ہے. آج ہی فرما بردار بن جاؤ اللہ اور رسول کے ورنہ یہ معاملہ ہے اور ہونا ہے. اس پہ کوئی انکار نہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے. اب وہ اٹھا کر جب لے جا رہے ہیں سب کو تو برادر اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو سرکار کے دامن میں چھپ جاؤں گا. ہے نا آ گئے نا میرے سامنے ایڈریس مل گیا میں تو جاؤں گا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی. قیامت کے سپاہی قیامت کے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میرے دوستو بزرگوں لفظ آخر یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ عزیز بچے کو جس طرح سے ماں تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. حشر میں معاملہ یہ ہوگا میرے دوستوں بزرگوں. اب دیکھیں مقام اور اب دیکھیں شفاعت. سجدہ حضور علیہ السلام کا حشر میں 3 سجدے بھی آئے 4 بھی آئے. 3 سجدے کس طرح کیے سرکار نے. حضور سجدے میں اور رو رہے ہیں آنسو پہ آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ارشاد ہو گئے محبوب ارفع راسکا ذرا چہرہ تو اٹھاؤ. کیا سبحان اللہ کیا جملے ہیں. آپ دیکھیں حدیث کے کیا معاملہ. اللہ کیا چاہتا ہے میرے محبوب سے. دیکھیں نا شفاعت تو پہلے کر دینی تھی جو آخر میں کر رہے نہیں. یا شان محبوبی سب کو دکھانے جانے والی ہے. اس وقت مخلوق میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں تھا. پیدا ہونے والا اب کا اور آخر کا پہلے کا سارے ہوں گے. دیکھو یہ ہے میرے محبوب کی شان جو تم گھٹاتے تھے. آج دیکھو کتنی بڑی شان ہے. سارے انبیاء نیچے ہیں. لوائے احمد سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں اونچے مقام پر آپ کھڑے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں لوائے احمد کی 3 سترے ہیں جس پہ پہلی پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری پہ لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تیسری پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لوائے حمد کے نیچے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. سب نیچے ہوں گے. تو اس وقت سجدے میں اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب کیا بات ہے. اللہ فرمائے گا یا اللہ میری امت رب حبلی امتی بخشش کی تم نے دعا کی. بولے محبوب جائیے نا مختصر کر رہا ہوں بس وقت نہیں ہے نا. بڑی پیاری بات تھی. رو کے آپ نے کہا جائیے. ایک دفعہ گئے آپ نے جو کہ دانے کے برابر جس کے اندر ایمان ہے یا رسول اللہ آپ جائیے اور اس کو جہنم سے خود نکالیے اور جنت میں ڈالیے. ایک پھر رائے کے دانے کے برابر جس کا ایمان ہے اس کو نکالیے. دوسرا سجدہ بھی کریں گے. پھر تیسرا سجدہ کریں گے. محبوب اب کیوں؟ بولے یا رسول اللہ ابھی بھی یا اللہ ابھی بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ فرمائے گا اب جائیے. اب تو ذرے سے بھی کم جس کا تھوڑا سا جذبے سے بھی جتنا کم ہو ان سب کو نکالیے اور جنت میں ڈال دیجئے. کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.